مثال کے طور پہ حالت نماز کے اندر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناک سے خون نکل آیا یا کوئی اور اسباب ہوئے کہ اس کی حالت نماز میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹے گا تو اس کی نماز جو ہے اس نماز سے فوراً اس نے اپنے آپ کو جدا کر لینا ہے، اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹا، وہ جس حالت میں بھی ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے یا کسی اور حالت میں ہے، تو اس نے فوراً نماز توڑ دینی ہے۔ نماز توڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ نماز سے وہ دور ہو جائے، کیونکہ جیسے اس کا وضو ٹوٹا تو آلریڈی نماز اس کی ٹوٹ چکی ہے۔ تو اب باجماعت ہے، مثال کے طور پہ جماعت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا آگے امام صاحب ہیں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی شخص کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں راستہ نہیں ہوتا کہ کہیں دائیں بائیں سے انسان نکل کے صفوں سے پیچھے چلا جائے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے ایک رکعت نماز ادا کر لی تھی، دوسری رکعت میں وہ کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کے ناک سے خون نکل آیا یا کوئی اور عارضہ لاحق ہوا اس کا، تو فوراً اس نے صفوں سے نکل جانا ہے۔ اگر اس کے پیچھے بندہ ہے تو جو فقہائے اکرام نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ لے تاکہ جو پیچھے والا شخص ہے وہ سمجھ سکے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ وہ جب اپنے ناک پہ ہاتھ رکھے گا، ایک ہاتھ رکھے اور دوسرے ہاتھ سے وہ اشارہ کرے، تو جو پچھلی صف میں بندہ ہے وہ اگلی میں آ جائے گا، ایسے ہی وہ پچھلی اس سے پیچھے والی صف، اس سے پیچھے وہ صف سے باہر نکل جائے گا۔ اب باہر نکل گیا، مثال کے طور پہ جیسے ہماری مسجد کے متصل ہی وضو خانہ ہے تو فوراً اس نے وضو کرنا ہے، دوسری رکعت میں جماعت چلی گئی، دوسری رکعت اگر پوری ہو گئی، اب تیسری رکعت میں وہ دوبارہ ملتا ہے آ کے پیچھے، تو تیسری رکعت، ایک رکعت اس کی رہ گئی ہے، تیسری رکعت میں آخری صف کے اندر جب وہ آ کے جماعت کے ساتھ ملے گا، تو ایسی صورت میں جب امام صاحب نماز سے فارغ ہوں تو اس کی ایک رکعت اس نے ادا کر لی تھی، ایک رکعت اس کی رہ گئی تھی، دو رکعت باقی اس نے امام صاحب کے ساتھ حاصل کر لی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جب امام صاحب نماز سے فارغ ہوں تو ایک رکعت جو اس کی رہ گئی ہے اس نے فقط وہ ایک رکعت ادا کرنی ہے۔ یعنی ایسی جگہ پہ جہاں دور جا کے اسے وضو نہیں کرنا یا گھر نہیں جانا یا وہ گفتگو نہیں کرے گا، یا جیسے ہماری متصل مسجد ہے، جیسے ہی باہر نکلا اس نے وضو کیا اور واپس آ گیا۔ اگر کوئی گھر کی طرف جاتا ہے، اس کو کوئی کپڑے بھی ناپاک ہو گئے ہیں، اس کو ایسا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ ناک سے خون نکلا ہے اور اس کے کپڑے بالکل ناپاک ہو گئے ہیں، اب ان کپڑوں میں وہ نماز ادا نہیں کر پائے گا، اس نے کپڑے تبدیل کرنے ہیں تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہ فوراً اس نے وضو کیا، واپس آیا تو اس کی امام کے ساتھ جو ایک رکعت پہلے اس نے پڑھ لی تھی، اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹا تھا، وہ جو رکعت پڑھ لی تھی وہ اس نے پڑھ لی ہے، وہ ادا ہو گئی ہے، واپسی پہ وہ آئے گا تو امام صاحب کے ساتھ اپنی باقی نماز ادا کرے گا۔ اب یہ